اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفید جعفر بٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ٹاپک جو میں نے سلیکٹ کیا ہے اور وہ ہے پبلک نیویسنس۔ پبلک نیویسنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کب ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس کا سب سے اہم پہلو یہ کہ اس کا مدعی کون ہوتا ہے۔ اس کا مدعی کیس دائر کرنے والا نہیں ہوتا۔ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو کو پورا دیکھیں، بہت اہم ویڈیو ہے، بہت کام آنے والے جوڈیشری کے 2017 میں ہونے والے ایگزامس، اے ڈی پی پی کے ایگزامس جو ریسنٹلی ہوئے ہیں اس کے بارے میں سوالات اس میں ہیں۔ اسپیشلی لا گیٹ کے میں بھی پبلک نیویسنس کے بارے میں 3 ایم سی کیوز پوچھے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ بہت اہم ایک ٹاپک ہے۔ دوسرا، جنرل پبلک کے لیے بھی، جو عام لوگ ہیں، عام جنتا ہے، ان کے لیے بھی یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے اور ان مسائل کا حل کس طرح سے کیا جائے اس چیز کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ اسی ٹاپک کو آج میں اس لیے اٹھا کے چل رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں بھی آگاہی ہو، اور اس میں اگر آپ لاہور یا فیصل آباد میں آپ کے لیے کوئی مسائل درپیش ہیں، ہمارا نمبر اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، میرا کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہے، آپ میری لا فرم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری لا فرم جو ہے وہ اس کی جو ریشو ہے 2018-19 کی، وہ 97% آف وننگ کیسز ہے۔ تو الحمدللہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں کسی بھی سول اور کرمنل کیس میں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹاپک شروع کرتے ہیں جی۔ پبلک نیویسنس سیکشن CRPC 133 آف CRPC، یہ کیا ہے؟ یہ ہے پبلک نیویسنس، یعنی امر باعث تکلیف۔ کوئی ایسا امر جو کسی کے لیے باعث تکلیف کا باعث بن جائے، باعث تکلیف ہو، اس کو پبلک نیویسنس کے زمرے میں آپ لا کر اس کے اوپر کیس فائل کر سکتے ہیں۔ پبلک نیویسنس 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک پبلک اور دوسرا پرائیویٹ۔ پرائیویٹ جو نیویسنس ہے وہ اگر کسی ایسا نیویسنس ہو جس سے صرف ایک شخص متاثر ہو رہا ہو، وہ پرائیویٹ نیویسنس کہلائے۔ پرائیویٹ نیویسنس جو ہے وہ اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، لیکن اس کی چونکہ یہ قانون کا ٹاپک ہے اس لیے کوئی بھی چیز غیر اہم بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ جو پبلک نیویسنس ہے، پرائیویٹ نیویسنس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی ایک بندے کو یا کم بندے کو یا ایک خاندان کو یا ایک گھر کو یا 2 گھروں کو ڈسٹرب کرتا ہو۔ اگزامپل اس کی، آپ کے گھر کے باہر جی کوئی شادی ہے اور شادی کا فنکشن ہے، اور آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی نہیں ہے، یا آپ کے نیند کا ٹائم ہے یا آپ ریسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس ڈیک کی آواز سے، اس ٹیپ ریکارڈر کی آواز سے، اس اسپیکر کی آواز سے۔ ویسے ایمپلیفائر ایکٹ جو ہے 2016 ٹیمپریری ایکٹ بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس کا اس سے تعلق نہیں، لیکن یہ پبلک نیویسنس چونکہ اس سینس میں ہے، ایک ایگزامپل ہے، اس کی آواز آپ کے گھر تک آ رہی ہے، آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ کے آرام میں مخل ہو رہی ہے، اور آپ اس کی وجہ سے صحیح طریقے سے نیند نہیں لے پا رہے، والد صاحب بیمار ہیں، وہ اس آواز سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پرائیویٹ نیویسنس کے لیے ایک اپلیکیشن لکھ کر کسی بھی متعلقہ تھانے میں جو آپ کے قریب ترین جورسڈکشن میں ہو، آپ نے وہاں جا کے وہ اپلیکیشن دے دینی ہے۔ اگر آپ وہ نہیں دے سکتے، آپ ایک فون کال کریں، آپ فون کال کر کے بتائیں کہ جی میرے گھر کے سامنے اس طرح مسائل ہے، مجھے نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، 15 پہ کال کر لیں، پولیس آئے گی اور وہ خود ہی اس مسئلے کا حل کر لے گی۔ انڈیا میں یہ جو مسئلہ ہے پرائیویٹ نیویسنس والا، اس کو بہت زیادہ قانونی طور پر ویلیو ورتھ دے دی گئی ہے 2014 کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں یہ مسائل چونکہ بہت زیادہ تھے، اور اس کو حل کرنے کے لیے اب جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، وہاں کے لیجسلیٹرز ہیں، وہاں کے جو قانون دان ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں اتنے ویجیلنٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے، اور پولیس اتنی مستعد ہے اور اس حوالے سے اتنی ایکٹیو ہے، اتنی ویجیلنٹ ہے کہ اگر آپ کسی کو فون کال کر کے کہتے ہیں کہ جی میرے سامنے کر کے ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے جو مجھے بہت زیادہ ڈسٹربنس کا باعث بن رہا ہے، میرے گھر کے سامنے کوئی ڈھولک بجا رہا ہے
میرے گھر کے سامنے کوئی دھوم دھڑکا کر رہا ہے تو پولیس فوری طور پر اس کا ایکشن لیتی ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ لوگوں کو اس کی سینس ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے میں یہ ٹاپک آج آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں. اور جتنے بھی موجودہ ٹاپکس ہیں وہ ان میں اوتھینٹسٹی نہیں نظر آتی مجھے. میرا چینل چونکہ میں آپ کو اوتھینٹسٹی سے بات کرتا ہوں, لا کے حوالے سے بات کرتا ہوں, اس لیے وہ بات اوتھینٹک ہوتی ہے اور اکارڈنگ ٹو دی لا ہوتی ہے اور اکارڈنگ ٹو دی لائن ہوتی ہے جو کہ قانون نے وضع کر دی ہوئی ہے. لہٰذا آپ پرائیویٹ پبلک نیوسنس کے بارے میں پاکستان میں لوگوں کو یہی ہے کہ وہ کال کر دیں. لیکن اب پبلک نیوسنس کیا ہے؟ پبلک نیوسنس یہ ہے کہ امر باعث تکلیف ایسا امر جس کے باعث پبلک جو ہے افیکٹڈ بائی دیٹ کنڈیشن اور افیکٹڈ بائی دیٹ ایکٹیویٹی پیپلز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں اور مینٹلی ڈسٹرب ہوں یا ان کو فزیکلی ڈسٹربنس ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے ایٹ لارج, تو یہ امر باعث تکلیف کے زمرے میں آتا ہے. امر باعث تکلیف آپ کے گھر کے باہر کوئی کھڈا کھود دیتا ہے جس میں کسی کے گر کر اس کے مر جانے کی, اس کے زخمی ہو جانے کی وجوہات پیدا ہو سکتی ہیں, پبلک نیوسنس ہے. آپ کے گھر کے سامنے کوئی گھر اس طرح کا بنا دیتا ہے کہ آپ کے سورج کی روشنی جو ہے وہ آپ تک ایزمنٹ نہیں اس کی آ رہی, پبلک نیوسنس ہے. یو کین کمپلینٹ. آپ کے گلی میں کوئی بلیئرڈ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے, وہاں سے خواتین کی گزرگاہ ہے, لوگوں کا آنا جانا ہے, لڑکے شور شرابہ کرتے ہیں اور دھوم دھڑکا کرتے ہیں, آوازیں آپ کے گھر تک آتی ہیں, لڑکیاں گزرتی ہیں, عورتیں گزرتی ہیں, بزرگ گزرتے ہیں, ان کو ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پبلک نیوسنس ہے. آپ کی گلی کے پچھلی سائڈ پہ سامنے آمنے لیفٹ رائٹ کوئی فیکٹری بن جاتی ہے جس کا دھواں اٹھتا ہے اور وہ مضر صحت ہے, پبلک نیوسنس ہے. آپ کی اجازت کے بغیر کوئی محلے کے اندر کوئی فیکٹری بنا لیتا ہے یا پہلے سے بنی ہوئی ہے جس کا دھواں آپ سب لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے, پبلک نیوسنس ہے. جس طرح کہ پہلے میں نے بتایا پرائیویٹ کے حوالے سے وہ کیا ہے, اس میں بھی آپ کو میں بریفلی بتا چکا ہوں. اب اس میں آپ کے گھر کے باہر کسی نے سڑک بنانی شروع کی ہے, اس نے روڑا وغیرہ ریت بجری ڈال دی ہے, وہ اٹھا نہیں رہا, امر باعث تکلیف ہے. آپ کے گھر کے باہر کوئی ڈرینیج اس طرح کی بنا دیتا ہے, پبلک نیوسنس ہے. آپ کے گھر کے باہر آپ کے علاقے کے اندر یا کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی بندہ اس طرح کا سپیڈ بریکر بنا دیتا ہے بغیر آپ کی اجازت کے, پبلک نیوسنس ہے. آپ کے گھر علاقے میں گھر میں کے باہر آپ کی گلی میں آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ کی ویسینٹی میں کوئی شخص سوئمنگ پول بنا دیتا ہے جس میں روڈ سائڈ سوئمنگ پول ہے جس میں لوگوں کو گر کر مر جانے کا اندیشہ ہے یا بچوں کے گر کر مر جانے کا اندیشہ ہے یا زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہے, پبلک نیوسنس ہے. آپ کے گھر کے علاقے میں کوئی جنگلی جانور پال لیتا ہے, شیر, چیتا, خطرناک قسم کا سانپ, اژدہا, پبلک نیوسنس ہے. آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں پبلک نیوسنس کے زمرے میں آ گئی ہیں. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر کوئی کمپلینٹ کرتا ہے, آپ نے کمپلینٹ کس طرح سے کرنی ہے اس کا اختیار جو ہے درجہ اول کے مجسٹریٹ کو ہماری جو کرمنل پروسیجرل کوڈ ہے CRPC ہے 133 کے تحت مجسٹریٹ صاحب کے پاس, فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیارات اس کو گرانٹ کر دیے گئے ہیں کہ وہ اس کے کیس کے بارے میں پرسو کریں گے. دوسرا یہ کہ آپ کے کو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے, آپ کمپلینٹ کرتے ہیں, پولیس کو کمپلینٹ کرتے ہیں ہمارے باعث تکلیف کی, وہ مجسٹریٹ صاحب سنیں گے, مجسٹریٹ صاحب کے پاس جائے گا. آپ ڈائریکٹ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کسی بھی اپنے متعلقہ علاقے کے مجسٹریٹ صاحب کو درجہ اول کے, وہ اس کا آپ کو باقاعدہ طور پر پورا مکمل طور پر وہ بتائیں گے. اب اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ریمیڈی کہاں ہے. اگر آپ کی ریمیڈی سول نوعیت کی بنتی ہے تو مجسٹریٹ صاحب آپ کو یہ ریفر کر دیں گے, یہ ڈائریکشن دے دیں گے کہ یہ کیس آپ کا سول نوعیت کا ہے, فلاں عدالت میں آپ جا کے اس کو پلیٹ کریں. یا کسی کیس میں اگر آپ پہلے یہ ریمیڈی لے چکے ہیں کہ آپ نے سول سوٹ فائل کر دیا ہوا ہے اور آپ پھر اس ریمیڈی کو اویل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جو جوڈسڈکشن ہے وہ سول کورٹ میں ڈسکس ہو رہی ہے, ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہے. اب اس میں اگر کوئی پولیس دیکھتی ہے کسی چیز کو, یا پولیس کو اطلاع ملتی ہے, یا وہ خود دیکھتی ہے تو بھی وہ مجسٹریٹ صاحب 133 کے تحت اس کے خلاف ایکشن کرنے کا آرڈر جاری کریں گے اور وہ اسی آرڈر کے تحت اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا, روک دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا.
اب ایک اسی طرح کا کیس ہے جو مجسٹریٹ صاحب نے فیکٹری تھی ایک صابن بنانے کی، انہوں نے اس کے خلاف آرڈر دے دیا. اب وہ بندہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو پرسسٹ رکھا. انہوں نے کہا کہ جی آرڈر اسی طرح سیٹ اسائڈ میں نے کر دیا ہے، کوئی چینج نہیں ہے، یہ فیکٹری یہاں سے ہٹنی چاہیے کیونکہ یہ مضر صحت جو کیمیکل ہے وہاں سے اٹھتا ہے، نالیوں میں گٹروں میں پانی جاتا ہے جو کہ لوگوں کی صحت کو خطرناک حد تک ان کو علاج جو ہے بیماریاں لاحق کر سکتا ہے. اب اس میں جو مدعی اگر کوئی اپلیکیشن فرض کرے مبین جعفر بھٹی ایڈوکیٹ جو ہے وہ جا کر اس کو دے دیتا ہے، اپلیکیشن دے دیتا ہے، کوئی ساجد، کوئی ماجد، کوئی رفیق، کوئی مدثر، کوئی جعفر، کوئی الیاس، کوئی کلیم، کوئی عثمان جا کر اپلیکیشن دے دیتا ہے، وہ مدعی نہیں ہوگا اس کیس میں. اس کیس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کیس کا جو مدعی ہوگا اس کی جورسڈکشن از خود وہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس چلی جائے گی جو آپ کے جن کو آپ نے جو اپلیکیشن گردانی ہے، آپ نے اپلیکیشن پریزنٹ کی ہے، جن کی کورٹ میں متعلقہ مجسٹریٹ صاحب آپ کے علاقے کے درجہ اول کے، وہ خود اس میں مدعی بن جائیں گے. اور وہ شخص جس نے اپلیکیشن دیا وہ مدعی نہیں ہوگا، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ سول جو لوگ ہیں وہ ہوں، سویلینس ہوں. اس میں مدعی جو ہے وہ جب اپلیکیشن چلی جائے گی مجسٹریٹ صاحب اس کو خود اس کا نوٹس لیں گے اور اس چیز کو وہاں سے اگر ریموو ہونے والی ہے تو ریموو کر دیں گے. اب اس کیس میں جو پلینٹف ہے، جو مدعی ہے، اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پرسنل بیسس پہ میں یہ دعویٰ دائر نہیں کر رہا کہ مجھے ذاتی طور پر اس شخص سے کہ جی فیکٹری چل رہی ہے 15 سال سے، ٹھیک ہے، ایک شخص وہاں 30 سال سے رہ رہا ہے، فرض کریں وہ 30 سال سے فیکٹری چل رہی ہے اور 2005 میں فیکٹری بنی، وہ بندہ 1995 سے ادھر کا ریزیڈینشیل ہے اور وہ فیکٹری بن گئی 2005 میں، اس نے اعتراض نہیں کیا. 2018 میں وہ جا کر اپلیکیشن دے دے مجسٹریٹ صاحب کو کہ جی یہ جو فیکٹری ہے یہاں سے دھواں اٹھتا ہے، میرے پوتوں کو، پوتیوں کو، بیٹوں کو یا مجھے سانس کا مسئلہ بنتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ لیں گے کہ یہ پرسنل جو دوسری پارٹی ہے، جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے، میں اگر اس کا وکیل ہوں گا تو میں ڈیفینیٹلی یہ پلی لوں گا کہ یہ 15 سال پہلے فیکٹری بنی ہے، یہ شخص یہاں 20 سال سے رہ رہا ہے، اس نے 15 سال کیوں اعتراض نہیں کیا. اب اس کا پرسنل لویت کا میٹر ہے، چونکہ وہ جو فیکٹری والے ہیں وہ اس کی گاڑی وہاں پارک نہیں کرنے دیتے، یا جو یہ وہاں سے ایزمنٹ لے رہا تھا انہوں نے وہ ختم کر دی ہے، یا جو ان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں. وہ پرسنل لویت کا یعنی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ امر باعث تکلیف جو ہے پبلک نوئسنس میں نے آپ کو بتایا، پرائیویٹ نوئسنس آپ کو بتایا، بہت اچھے طریقے سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو یہ کانسیپٹ آپ کے کلیئر کرا سکوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی. اس کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو میرے معاوضے کے طور کے اوپر، اور اچھی بات کو، اچھی اوتھینٹک انفارمیشن کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. شیئر کرنے سے مت قط رہیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. فیصل آباد، لاہور، جڑاوالا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، گوجرا کی حد تک اگر کوئی کیس ہو کسی بھی حوالے سے، امر باعث تکلیف کے حوالے سے، یا کوئی بھی میٹر آپ کا ہو، یو کین ڈسکس ود می آفٹر 4 PM. اور اس کے علاوہ آپ اگر ہمیں کیس ریفر کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کا کیس بھی اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مبین جعفر بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو اجازت دیجیے. اللہ